میاں صاحب لندن جا رہے ہیں, کیا یہ آپ کو لگتا ہے روٹین چیک اپ ہے یا اٹ ڈزنٹ میٹر؟ وہ ان کی پالیٹکس میں کوئی زیادہ ابھی کرنے کو یا کہنے کو کچھ ہے نہیں, نہ مسلم لیگ نون میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, نہ پالیٹکس میں کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں نا, وہ بہت عرصہ ابھی آپ نے دیکھا مری میں گزارا, وہ چھٹیوں پر ہی تھے. لاہور میں بھی ویسے بھی کوئی اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں. میرا خیال ہے پرسنلی ہی ہیز ریزائنڈ ٹو دس فیکٹ کہ جی ان کا کوئی رول ہے نہیں ملک کے حوالے سے, ریلیونس نہیں ہے. پارٹی کا صدر ہونا کوئی ریلیونس نہیں ہوتا پاکستان میں. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, جو پاور میں ہوتا ہے اس کے ارد گرد سب گھوم رہے ہوتے ہیں. اور میاں صاحب کی ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہی از ناٹ اے پرسن جو باہر بیٹھ کے ہر مائکرو مینجمنٹ کریں اور پرائم منسٹر سے باوجود اس کے کہ وہ اپنے بھائی ہیں ان سے بلا کے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا. ریئلی ایون جب شاہد خاقان پرائم منسٹر تھے تو ہی وڈ ناٹ انٹرفیئر. تو ایک تو ان کی نیچر وہ مائکرو مینجمنٹ کرنے کی ہے نہیں. اب اگر آپ نے مائکرو مینجمنٹ نہیں کرنا, الیکشن ابھی ہوئے ہیں جیسے کیسے ہوئے ہیں, وہ he wants to put it behind and enjoy life as such. وہ ضرور ہوگا, کنسرن ضرور ہوگا کہ جی مسلم لیگ کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے جو اس کو ملنی چاہیے تھی اور جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھیں. لیکن میں پہلے تو آپ کی بات سے تھوڑا سا اعتراض کر لوں کہ آپ نے کہا دو بڑی سیاسی جماعتیں. میرے خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے. پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی تھیں وہ تقریباً صحیح تھیں سب. انٹیریئر سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. مسلم لیگ نے جو سیٹیں جیتی تھی وہ اس کا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی از. چلو تیسری میں نے کہا جو دو بڑی سیاسی جماعتیں وہ میٹر, جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے. پیپلز پارٹی اس وقت لٹکی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی نہ حکومت ہے نہ اپوزیشن ہے, نہ وہ حکومت کا حصہ ہے اور حکومت میں لیکن they are the best. اور they are the best in this whole thing. I think well let's see how it plays out. میرا خیال ہے اس کا بھی وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, کیونکہ لوگ پولیٹیکل پوزیشنز مانگتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ, اگر مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مشکلات ہیں, یا تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے اور حکومت وقت کے خلاف کھڑے, یا پھر آپ حکومت وقت ہیں اور ہم نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. یہ نہ 3 میں نہ 13 میں یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے یہ چیزیں کئی دفعہ کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی. تو یہ کیا وہ بیسٹ پوزیشن میں, میرا خیال ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا زبیر صاحب. یہ ابھی آج کے دن میں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن میں واپس آتا ہوں اس آرگومنٹ کے ساتھ. یہ ذرا مسلم لیگ نون کیا سوچ رہے ہوں گے میاں صاحب, اگر آپ میاں صاحب کی جگہ ہوتے, رؤف صاحب کی سوچتے تھے؟ میں آتا ہوں اس دوسرے سوال پہ. جو آپ نے ابھی کہا نا کہ پیپلز پارٹی پہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے ایک انالیسس دیا کہ وہ ہیں کہ نہیں ہیں. میں انتہائی آپ سے مدبانہ اس پہ یہ انداز میں کہوں گا, گستاخی کیے بغیر, کہ دے آر ویری مچ ان دا پاور. یہ کنفیوژن آپ نہ پھیلائیں کہ وہ پاور میں نہیں ہے, حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا کیا حکومت کا حصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی پنجاب میں 2-4 سیٹیں ہیں, آپ کے اسمبلی میں اتنے لوگ ہیں, اور آپ کا میرا خیال ہے اس میں کے پی میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہے, بلوچستان بھی نہیں. اس کے باوجود آپ اس ملک کے صدر بن گئے ہیں, آپ سینٹ چیئرمین بن گئے ہیں, 2-3 گورنر آپ کو پوسٹنگ مل گئی ہے. اس کے باوجود آپ اور میں بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ یار یہ حکومت میں ہیں کہ نہیں ہے, تو پھر تو یہ ان کی چلاکی ہے, اس میں کروک ہیں. پھر وہ بڑے مطلب کیا بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جان جو ہے موجودہ حکومت کی وہ اس طوطے میں ہے جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں. جب دل کرتا ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں گردن. اگر آپ کو کنفیوز کر دیا ہے نا, یہ ان کی وکٹری ہے, ان کی فتح ہے کہ کاشف عباسی جیسا ٹاپ اینکر ایک پرائم ٹائم شو میں یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ حکومت میں ہے کہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. آئی ایم سوری, آئی ایم اے بٹ ڈساپوائنٹڈ کاشف بھائی. یو مسٹ ایکسپٹ نمبر 1. لہٰذا وہ بڑے خوش ہوں گے, وہ آپ کی بات سن کے پیپلز پارٹی والے بڑے خوش ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا, انہوں نے جو کہا نا کہ دے آر ان دا بیسٹ پوزیشن, میرا یہ ماننا ہے دے آر ناٹ ان دا بیسٹ. یہ تو چلو زبیر بھائی کی رائے ہے نا, فیئر انف. دے آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز. یہ نہیں ہو سکتا. لوگ آپ سے دیکھیں, آج کے دور میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں کھڑے, یا آپ حکومت کے خلاف ہے یا حکومت کے ساتھ. لوگوں کو نہیں پتا تو بھی ان کی کامیابی ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. لوگوں کو پتا ہے رؤف صاحب, لوگوں کو نہیں, آپ نے کہا کہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چلے آپ اگر میرا انالیسس مانتے ہیں سر, میرا یہ خیال ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی یہ پالیٹکس کرے گی نا تو سمجھے پنجاب سے
فارغ چل KP سے فارغ. یار وہ اس کی وجہ دو کیا؟ الیکشنوں سے فارغ ہو اس کی چکی وجہ تین کیا؟ سے 2008 کے بعد تو کوئی ایک اور ساؤتھ جاب سے میں نہیں. ایک سندھ کی پارٹی رہ گئی کاشف نا. صاحب میری بات سن ذرا, میں اسی آرگومنٹ کو بڑھاتے ہوئے آپ سوال کر لیجیے گا. مطلب کوئی ناشتہ کیتا ہے تو اسی دیڑی مطلب روٹی کھا گیا, روٹی کھا کے آئے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت وہ سسٹم میں نہیں ہے, یا سسٹم کا وہ ان کو پتہ نہیں ہے, یا سسٹم کو وہ چلا نہیں رہے. وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے اس وقت ان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. بجٹ پاس ہونا ہے پیپلز پارٹی, کوئی بڑا فیصلہ ہونا ہے پیپلز پارٹی, قانون سازی ہونی ہے پیپلز پارٹی. ہلکے پھلکے بیانات وہ اگر اسمبلی میں یا باہر کو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں جو ہے شاہی رحمان صاحبہ یا ایک آدھ اور ان کے لیڈر ہیں, تو آپ اس کو سیریس لے لیتے ہیں. فار گاڈ سیک, کلاس صاحب نے صحیح کہا, آپ ایکسپیرینس اینکر ہیں, مطلب ایسے تو نہیں کہنا, ایسا پرسپشن تو مت بنائیں کہ جی پیپلز پارٹی بیچاری, پیپلز پارٹی بیچاری تو میں نے بالکل نہیں کہا, میں کہا فارغ ہو جائے گی. ویسے اس کے بعد نا پنجاب میں ویسے کب تھے بائی دا وے؟ ہاں نہیں تھے, لیکن ساؤتھ میں تھوڑا جیت جاتے ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. 2-4 سیٹیں تھیں اور وہ ان کی اپنی ذاتی سیٹیں تھیں. ابھی گیلانی صاحب کے احمد محمود صاحب کو کریں نا, ان کی تھی نہیں, وہی کہہ رہا تھا اس سے پہلے پنجاب میں 2 یا 3 سیٹیں پنجاب سے وہ فارغ آلریڈی 2008 کے بعد راجہ صاحب دیکھو جیت جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. اچھا یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے کیا ہوا ہے, انہوں نے چیزیں بانٹی ہوئی ہیں, بڑے کلیئر ہیں, اس پہ بھی ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں, نہ ہمیں ہمدردی کی ضرورت ہے ان کے ساتھ کہ دیکھیں بیچارے پیپلز پارٹی فارغ ہوگی, پنجاب سے کوئی بندہ نہیں رہا, نہ بندے کی ذات. نو, یہ ان کا باقاعدہ ایک طرح کا ڈیسائیڈڈ فیصلہ جس کے ثمرات بینیفٹس اس وقت زرداری صاحب نے کمپنی جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو مل. مسئلہ وہ آپ کے سندھ سے وہ میرے خیال 40 کے یا میرے خیال 44 کے قریب ایم این ایز کی سیٹیں لے کر آتے ہیں, وہاں سے 15-20 وہ سینیٹرز بھی نکال لیتے ہیں اور وہ پاور گیم میں آ جاتے ہیں. انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پنجاب میں جائیں, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, ایک بندے کے منتیں کریں, اخبار والوں کو سنیں, آپ کے سنیں, میرے سنیں, کل کو یہاں پہ ایک آ کے اس کو اکاؤنٹیبلٹی فیس کریں. سو نواز شریف کے ساتھ بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کہ پنجاب آپ کے پاس ہے, ہم نہیں انٹر ہونے والے, آپ نے سندھ میں انٹر نہیں ہونا, لہٰذا نواز شریف صاحب کبھی سندھ میں نہیں گئے اور زرداری صاحب کبھی پنجاب میں نہیں ہے. یہ ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک پاور شیئرنگ کہہ لیں, پولیٹیکل ایک ان کا جو بھی مزاج ہے, اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم ان کا, صدر ان کا ہے, ان کا قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے, ان کا سینٹ کا چیئرمین ہے, 2 گورنر ان کے ہیں تو 2 ان کا بیٹھے ہیں. سو یہ زرداری صاحب کی جو پالیسی رہی ہے کہ پنجاب میں ہم نے نہیں گھسنا اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اسی وجہ سے آپ دیکھیں 3-4 جو بڑے نام تھے اب ان کو پنجاب میں اپنا پولیٹیکل فیوچر نظر نہیں آتا تھا, وہ چھوڑ گئے. چھوڑ گئے بس, یہ بابر روان صاحب چھوڑ گئے سر, وہ تو پرانا چھوڑ اوہو, اسی وجہ سے چھوڑتے گئے نا کہ 2013 کے بعد چھوڑا ہے نا انہوں نے. وہ تو ایکٹیو پالیٹیشین تو ویسے میں سر اسی پہ بابر روان صاحب نے چھوڑا, لطیف کھوسے صاحب نے چھوڑا, اس کے بعد ارتضیٰ احسن صاحب نے ان کو چھوڑا نہیں ہے. اور سر جی مطلب یہ ہے کہ وہ اس دوسرے کیمپ کی طرف عمران خان صاحب کی طرف گئے ہیں نا, تینوں دیکھ لیں, ایک کے بعد یہ گئے ہیں. یہ 3 بڑے نام تھے میں کہہ رہا ہوں, باقی لوگوں نے بھی ادھر ادھر اپنی انہوں نے جہ پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی سب پنجاب میں ہم نہیں آئے. صفدر بڑھائے تو بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی واپس بھی گئے سر, گئے ہوں گے 2-3 گئے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جا بھی رہے تھے چھڑ بھی رہے ویسے پچھتا رہے ہیں. یہ زرداری صاحب کا جو ایک ماڈل ہے وہ وہی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے کنفرنٹریشن نہیں کرنی, ہم نے اب یہاں پہ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے. اگر ہماری کو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے کبھی کسی سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم آ کے مشترکہ لڑیں گے. سو اس معاملے میں ان کی پالیسی کہ ٹھیک ہے, بالکل ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. کوئی ان کے ساتھ ان کو شودا نہ سمجھے, ان کو فقیر ملنگ, ان کو بھکت نہ سمجھیں, اور بیچارے کوئی اس طرح کے نہیں ہے. بڑی انڈرسٹینڈنگ اور بڑی کلیئر انہوں نے بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی ہے اور اٹس گیونگ دیم دی ڈیویڈینڈز. I don't think so. See, میرے 2 سینٹ, اب گمن صاحب میرے